السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وبلغنا النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عرض و معروض سے پہلے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلی تیرا. سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ایک بار اور درود شریف سنا دے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. یہ تو آج کی تاریخ اور آج کی شب ہے نا، بڑی 11ویں شب ہے، سال بھر کے بعد آتی ہے. ہر مہینے کی 11ویں ہوتی ہے. آپ کے وہاں ہر ہفتے میں اجتماع نشست ہوتی ہے، بیانات ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ میں تو اس سے پہلے بھی آیا ہوں. تو کبھی بھی جب آپ کی محفل اور آپ کی نشست ہوتی ہے تو سرکار غوث پاک کی شان میں منقبت پیش کی جاتی ہے. آپ سنتے رہتے ہیں، ہمارے مداح خان ہے نا مصطفیٰ پڑھتے رہتے. تو الحمدللہ سرکار غوث پاک کی محبت میں ڈوبنے اور مچلنے کا ماحول تو میں نے بار بار دیکھا نا. ہمارے صادق بھائی، یہ سفیان بھائی، یہ ہمارے قبلہ محترم ہے نا، بڑا اچھا سما ماحول بناتے ہیں اور بالکل آپ کو بمبئی سے بغداد پہنچا دیتے ہیں. ماشاءاللہ آپ کا جیتا جاگتا ماحول ہوتا ہے. تو اور جب یہ 11 روزہ پروگرام ہوا، یقیناً آپ نے سرکار غوث پاک کے تعلق سے بہت کچھ سن لیا ہوگا، بہت کچھ جانا ہوگا. اور 11ویں شریف ہے نا جی، سرکار غوث پاک کی تو شان ایسی ہے کہ ہاں سنی بچوں کے گھٹیوں میں غوث پاک کی محبت دی جاتی ہے. اپنے الفاظ میں الگ الگ لوگ بچپن سے ہی سرکار غوث پاک کو یاد کرتے ہیں. کوئی بڑا پیر کہتا ہے، کوئی غوث پاک کہتا ہے، کوئی غوث العظم کہتا ہے نا. تو ماحول الحمدللہ. تو آپ کافی حد تک سن چکے ہوں گے. اب مزید مجھے ہے نا کچھ زیادہ اس سلسلے میں کہنے کی بتانے کی ضرورت نہیں. ہاں اس سے متعلق 2 چند باتیں میں مطلب کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ میرے پیارے میرے عزیز، جو آپ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی
انہوں کا تصرف، ان کا اختیار، ان کا پاور. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ آپ نے جو ان کی کرامتیں سنی، یقیناً جتنی بھی بیان کی جائے وہ سب ہے نا کافی نہیں ہوں گی، بلکہ ان کی کرامتیں اتنی زیادہ ہے جو بیان سے باہر. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو معجزے دے کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، لیکن ہمارے اور آپ کے آقا کو اللہ تعالی نے سراپا معجزہ بنا دیا. تو بس سرکار کے صدقے میں ہے نا، جیسے میرے آقا کو اللہ تعالی نے سراپا معجزہ بنایا، تو جیسے اور بھی اولیاء آئے ان کو اللہ نے تصرفات، اختیارات، کرامتیں دی، لیکن میرے آقا کے صدقے میں غوث پاک کو سراپا کرامت بنا کر کے بھیج دیا. کہیں سے بھی آپ دیکھیں جی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی. میں تبرکن ایک دو بات کہہ لوں ان کی کرامت سے. کہنا یہ چاہتا ہوں میرے پیارے، میرے عزیز ہے نا، جب یہ کرامتوں کا ذکر ہوتا ہے نا تو ماشاءاللہ آپ تو دیوانے غوث ہیں، آپ کی تو بات ہی نہیں. ایک خالی الذہن انسان، ایک جو خالی ہے، نماز روزہ کرتا ہے، درود شریف بھی پڑھتا ہے نا، ٹھیک ٹھاک بظاہر لگتا ہے، لیکن اسے بھی یہ کٹکنے لگتا ہے. کیا ایسی بات غوث پاک نے یہ کر دیا؟ تو ایسے جو لوگ ہیں، اس قسم کے لوگ، ابھی ان کے متعلق ہے نا آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. ابھی آپ ادھر کا نہیں شمار کریں گے، آپ ادھر کا نہیں شمار. جب تھوڑا سا غور کیجیے گا تو میں اپنا مفہوم کہہ لوں. تو اب ایسوں کے بیچ میں ایسے لوگوں کے لیے یہ نکلتے ہیں اور کہتے صاحب ایسا کیسے ہوگا؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، یہ عقل میں آنے والی بات ہے. تو وہ مطلب تذبذب، یعنی وہ ششپنج میں تھے، ہاں نہ کی منزل میں تھے کہ ادھر سے اسی نے اچک لیا، کہا ایسا کیسے ہوگا؟ آدمی زندہ کر دیا، یہاں آدمی بیٹھا ہے بغداد میں خبر وغیرہ وغیرہ. تو میں اسی کا جواب دینے لگا ہوں. آپ سمجھ گئے سوال؟ سمجھے نہیں سمجھا کہ بہکاتے کہاں سے؟ پہلی بات تو آپ جان لیں میرے پیارے، یہ بنیادی بات ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہوا، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہوا. مسلمان کی مثال ہے نا اس اونٹ کے نکیل کی طرح ہے جس کی نکیل یعنی لگام مالک کے ہاتھ میں دے دی گئی. مالک کہے اٹھ تو اٹھ، بیٹھ تو بیٹھ، چل تو چل، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. مالک نے جو کہہ دیا. تو اسلام بس اسی طرح سے ہے، جب ہم نے ہے نا اسلام قبول کیا یا دائرے اسلام میں ہم داخل ہو گئے، تب ہماری کوئی مرضی نہیں، نہ ہماری عقل سمجھ چلے گی نہ ہماری سمجھ چلے گی. اگر عقل اور سمجھ لے جانے جائیں گے نا کرنے تو بہک جائیں گے، راستے سے ہٹ جائیں گے. میں دلیل دے دوں جی. میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ وہ صحابی رسول ہے، صحابہ میں ہے نا سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی رسول ہے. آئے، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ غور کریں گے. یہ آئے اور کہا یا حبیب اللہ، میں کوئی چیز سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں رہتی، یاد ہی نہیں رہتی. اب کیا سمجھا آپ نے؟ کون سا مرض بنا؟ بھولنے کا مرض بنا. نسیان ہے اس کو، طب میں عربی لفظ ہے نسیان، بھولنے کا مرض. آپ سمجھ گئے؟ کوئی چیز مجھے یاد نہیں رہتی، یاد ہی نہیں رہتی، سنتا ہوں بھول جاتا ہوں. یہ ان کا مرض تھا نا، یہ ان کی کمی تھی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب میرے آقا جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا کیا ہونا چاہیے تھا کہ میرے آقا کوئی دوا، کوئی صفوف، کوئی معجون، کوئی ٹیبلٹ کچھ دیتے کہ ان کا یہ مرض دور ہو جائے. سمجھا آپ نے؟ نسیان کا تعلق کہاں سے؟ دماغ سے ہے نا، میری بات سمجھے آپ؟ تو میرے آقا نے کوئی دوا نہیں دی جی، کوئی معجون نہیں دیا، کوئی صفوف نہیں دیا. کہا ابو ہریرہ چادر لاؤ، کہا ابو ہریرہ چادر لاؤ.
حاضر آئے, چادر لے آئے. یا رسول اللہ چادر, کہا چادر پھیلا دو, کہا چادر پھیلا دو. اب آپ کو سمجھانا یہی ہے, حضرت ابو ہریرہ کو کیا کہنا چاہیے, یا رسول اللہ مجھے کھجوریں تھوڑو لے جانی ہے کہ میں چادر پھیلا دوں, یا مجھے گیہوں یا چاول نہیں لینا یا رسول اللہ, ارے مجھے مرض ہے بھولنے کا, چادر سے کیا تعلق ہے, چادر پھیلائی سے کیا تعلق ہے, مرض تو میرا یہاں ہے, چادر سے کیا تعلق ہے. لیکن حدیث شریف دیکھا آپ نے علماء سے سنا ہوگا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا نہیں بلکہ چادر پھیلا دیا. پوچھا کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ مرض میرا یہاں, دوا کے بجائے چادر حکم دے رہے چادر پھیلا دو. تو انہوں نے کچھ نہیں پوچھا, بس حکم ہوا پھیلا دیا. کیوں نہیں پوچھا, اس لیے کہ صحابی تھے, وہابی نہیں تھے. آج اب اس میں سمجھانا مجھے کیا, میرے پیارے انہوں نے عقل کا سہارا نہیں لیا, سمجھ کا سہارا نہیں لیا. جب آقا نے کہہ دیا تو بس انہوں نے بچھا دیا. اب میرے آقا نے ایک لب اس میں ڈال دیا, کچھ دکھ نہیں رہا تھا, ڈال دیا میرے آقا نے. دوسرا ڈالا میرے سرکار نے, تیسرا ڈالا, کہا ابو ہریرہ اب اٹھاؤ. طوفانی کہا کہ اب ایک کونا اٹھاؤ, پھر دوسرا اٹھاؤ, پھر تیسرا اٹھاؤ, پھر چوتھا اٹھاؤ. اب 4 کونوں کو ایک میں ملا دو. اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے سینے سے لگایا میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا, اور اس کے بعد سے میں کبھی کوئی بات بھولا ہی نہیں. یہ حدیث شریف میں نے آپ کو سنا تھی, بات پوری ہو گئی. اس میں سمجھانا یہ تھا میرے پیارے, انہوں نے عقل کا سہارا لیا. آج آپ کو بہکاتے لوگ کیسے ہیں, ایسا کیسے ہو جائے گا, ایسا کیسے ہو جائے گا, آدمی سوچنے لگے گا. تو میں نے 2 باتیں بتائی نا, کہ اسلام مسلمان ہونے کا مطلب بس اب بالکل آپ سلنڈر ہو جائے, بالکل آپ اسلام کے تابع ہو جائے, شریعت کے تابع ہو جائے, سماج عقل کچھ نہیں. یہ بات ہو گئی. دوسری بات میں کہہ دوں پھر آگے بڑھتا ہوں میں. اب یہ بھی سن لیں بھائی, مسلمان کا, کسی بھی ایمان والے کا دار و مدار کس پر ہے, قرآن ہے نا, حدیث پر. یوں تو 4 چیزیں ہیں, احکام شرع 4 چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں, قرآن سے, حدیث سے, ہے نا, قیاس سے, اجماع امت سے. ایک بحث ہے اس وقت نہیں, صرف آپ کو ابھی میں جو سمجھاتا ہوں قرآن حدیث کی باتیں کرتے ہیں. اب قرآن سنا دوں میں آپ کو, 19واں پارہ ہے. یہ میں اصل میں جواب دے رہا ہوں جو ذہنوں میں ہے نا شک ڈالتے, شبہے ڈالتے ہیں. ڈالتے نہیں ڈالتے سچی بات ہے, ڈالتے. ہاں وہ بھی قرآن سے بتا دوں گا, ڈالتے ہیں جی, قرآن سے بتاؤں گا ڈالتے ہیں. قرآن فرماتا الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں. تو کون ڈالتے ہیں, یہ کون ڈالتے ہیں وسوسے؟ ظاہر سی بات ہے نا, وہ تو بھی بتاتا ہوں جنات اور انسان. لیکن یہ ڈالتے کون لوگ ہیں مسلمان بن کے نا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس, لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں, نماز کی شکل میں, روزے کی شکل میں, بظاہر ہے نا اسلام کے ظاہری ہے نا سمجھے لبادے میں, اس لباس میں. جنات اور انسان تو قرآن فرماتا ہے, لیکن میں بات کرنے لگا ہوں انسانوں کی. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی الگ سے آ کے, سمجھے, میں زیادہ مائک بولنا نہیں چاہتا, الگ سے کوئی نہیں آئے گا جو کلمہ گو رہے گا. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ اس میں کوئی کافر نہیں شامل ہے. جی ہاں, جو کلمے کا دعویٰ کرتا ہے وہ بہکاتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے, اللہ کہتا ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. میرا رب فرماتا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو دلوں میں وسوسے ڈالتے. کون لوگ ہیں؟ یہ کچھ شیطان ہے, کچھ انسان ہے. شیطان کو تو آپ بھی جانتے ہو, انسان کو نہیں جانتے ہو, وہی جاننا ہے آپ کو. انسان کو آپ نہیں جانتے, وہی جاننا. اللہ نے صرف حکم فرمایا. تو خیر, جو یہ اولیاء کرام کے پاور ہے, 40 سال کے بعد پیدا ہونے والا پیدا ہوگا, ہے نا, 40 سال کے بعد پیدا ہوگا. وہ سے پاک ان کے صدقے میں دوسرے اولیاء بھی
بتا رہے کہ آنے والا 40 سال کے بعد ہوگا، اس کا یہ نام ہوگا، اس کی یہ شکل ہوگی، اور وہ اپنے زمانے میں ایک تائے روزگار ہوگا. سبحان اللہ. پدرے نا سلبے پدر یعنی باپ کی پیٹھ میں ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں. ماں کے پیٹ میں ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں. عالم ارواح میں ہے، وہ بھی بتا رہے ہیں. نے یہ شان ہے تو اب اس پر یہ بہکاتے طرح طرح کی باتیں کرتے. تو قرآن شریف کی ہے نا ایک آیت سے مزید آپ کو اور مضبوط کر دوں. 19واں پارہ ہے، 19واں پارہ ہے، 19واں پارہ سورہ نمل ہے. پہلے ایک بات یہ سن لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو 1,40,000 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں بندوں کی ہدایت کی تشریف لائے. اللہ نے سب نبیوں کو ایک ایک دعا اسپیشل دی، خاص دی کہ آپ اسے مانگے وہ پوری ہوگی. اور انبیاء کو ایک ایک دعا ملی، میرے مصطفیٰ کو 3 دعا ملی. میرے مصطفیٰ کو 3 دعا ملی. جی تو اب لوگوں نے اپنے اپنے طور پہ مانگا وہ دعا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دعا مانگی، اے اللہ میری نسل میں انبیاء پیدا فرما. جی انبیاء پیدا فرما. حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جو ابھی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے دنیا کی بادشاہت مانگی. بادشاہت تمام نبیوں نے مانگا، میں ابھی صرف اس پر بات کر لوں. انہوں نے بادشاہت مانگی. نوح علیہ السلام کی امت نے بڑا انہیں پریشان کیا، انہوں نے تباہی مانگی، ان کی ذات کو تکلیف پہنچایا. اب کہیں سے بھی دیکھیں جتنے بھی انبیاء نے ہمارے آپ کے مصطفیٰ ہیں جنہوں نے اپنے لیے نہیں اپنی امت کے لیے مانگی. سبحان اللہ. دنیا میں تشریف لائے تو رب حبلی امتی کہا. سبحان اللہ. اب جب دنیا سے تشریف لے گئے تو رب حبلی امتی کہا. ہے نا امت کا آئے تو امت کا غم. اور امت کتنی بڑی بدبخت ہے، انہی کا نام لینے پر شرک اور بدعت کہتی ہے، انہی کے چرچا انہی کے میلاد کو منع کرتی ہے. مصطفیٰ پیارے ہیں نا میرے آقا تو یاد کریں اس امت کے یاد. بہرحال آئے تو دعا مانگی، بظاہر پردہ فرمایا تو دعا مانگی. میرے مصطفیٰ نے 2 دعائیں مانگ لی، اپنی لیے نہیں مانگا. کس کے لیے مانگا؟ اپنی امت کے لیے مانگا. ایک دعا میرے مصطفیٰ نے بچائے رکھا، ایک دعا بچائے رکھا. جی اب بچائے رکھا میرے سرکار نے تو انبیاء کے تعلق سے سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی میرے آقا کو اپنی امت کے اتنا غم تھا، انہوں نے بچا رکھا، اور انبیاء نے اپنی امت کے لیے کیوں نہیں بچایا؟ تمام نبی کو ملی نا، انہوں نے اپنی امت کے لیے کیوں نہیں بچایا؟ ایسا کیوں؟ تو وہ اس لیے کوئی بدگمانی نہ کرے، وہ جانتے تھے کہ مصطفیٰ پیارے کل حشر میں صرف اپنی امت کو نہیں بلکہ ہماری امت کو بھی بخشوا دیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو ہم فکر کیوں کریں؟ اللہ کے آخری نبی سب کے لیے ہے. وہ دعا میرے آقا وہاں مانگیں گے، وہی دعا ہوگی جس سے لوگ جنت میں جائیں گے. تو بتانا چاہ رہا تھا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے بادشاہت مانگی، اللہ نے دیا ان کو بادشاہت. وہ انسانوں کے بادشاہ، جنوں کے بادشاہ، فضاؤں کے بادشاہ، ہواؤں کے بادشاہ، سمندر، پیڑ پودے، ساری کائنات کے بادشاہ. ایسے ان کی فرما روائی، ایسا ان کا حکم چلتا تھا. ان کی بارگاہ میں ایک پرندہ رہتا تھا، پرندہ جس کا نام ہدہد تھا. سمجھے نا لوگ سمجھ نہیں. ہدہد چھوٹا سا پرندہ، کام اس کا کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ زمین دیکھ کے بتاتا تھا پانی کہاں ملے گا. جی یہ نالا بھی نہ بتا پائے. جی یہ نالا بھی نہ بتا پائے. جی وہ پانی بتاتا تھا زمین دیکھ کے. مقرب تھا، یعنی دربار میں اس کو ایک اہمیت حاصل تھی. وہ دربار سے غائب ہو گئے. سرکار سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے پوچھا ہدہد کہاں گیا؟ پرندہ کہاں؟ غائب ہے. یہ قرآن کا ترجمہ آپ کو سنا رہا ہوں، غائب ہے. آپ خفا ہوئے، گیا کہاں؟ وہ بغیر بتائے گیا. آئے گا تو سزا دوں گا یا اسے میں ذبح کرا دوں گا. وہ بہت ٹائم کے بعد آیا تو دوسرے پرندوں نے کہا تیری خیر نہیں ہے،
بادشاہ نے کہا ہے کہ اسے ذبح کرا دوں گا یا سخت سزا دوں گا. تو اس نے کوئی پرواہ نہیں, مجھے سزا نہیں ہوگی. کہا کیوں؟ کہا بڑی اہم خبر لایا ہوں. کہا بڑی اہم خبر لایا ہوں. یہ بات کہاں کی ہو رہی؟ یہ ملک شام, بیت المقدس ہے نا, مسجد اقصی, جی وہاں سلیمان علیہ السلام ہے. اور خبر کہاں کی لائے؟ یمن کی. مہینوں کا راستہ ہے. جب حاضر ہوا کہا حضور سن تو لے. اب وہ یمن کا نقشہ کھینچا, بتایا, اور کہا کہ اس کی بادشاہ ایک ملکہ ہے, یعنی ایک عورت. تمام تعریفیں اس نے کی. سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام پاورفل تھے ہی, فرمان جاری کر دیا اور اس کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. کس کو؟ ملکہ بلقیس کو. کہاں طلب کیا؟ شام میں. کہاں سے جانا ہے؟ یمن میں. یمن سے جانا. اس نے حکم پایا, لمبا واقعہ صرف میں شارٹ کرتا ہوں. حکم پایا, وہاں سے وہ چل پڑی. آئی, اس نے خبر دیا میں آ رہی ہوں. ہدہد نے کہا بادشاہ سلامت, آپ اتنی پاورفل ہے نا, اتنے کرو فر والی بادشاہ کو بلا رہے ہیں. آپ کا دربار تو کسی لائق نہیں ہے. اس کا تخت اتنا خوبصورت ہیرے جواہرات سے نا مزین مرصع, 40 گز لمبا چوڑا, اور آپ کا تو کچھ بھی نہیں. تو اگر وہ آپ کا دربار, آپ کا تخت دیکھے گی تو اس کی نظروں میں مطلب ہیچ ہوگا. تو آپ نے کہا کون سی بڑی بات ہے, میں اس کا تخت ہی منگا لیتا ہوں, میں اس کا تخت منگا لیتا ہوں. اب سن لے تھوڑا, مفسرین کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا دربار عصر تک لگتا تھا, عصر کے بعد ختم. اب عصر ہونے والی تھی, چند پل چند ساتیں باقی تھی. اس عالم میں سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اعلان کیا اپنے دربار میں, کون ہے جو بلقیس کے تخت کو لے آئے. بلقیس کے تخت کو کون لے؟ میں قرآن آپ کو سنا رہا ہوں, اس لیے 19واں پارہ بتایا سورہ نمل. رکو نہیں آتا, دیکھ لیجئے گا. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ نا, قال عفریت من الجن انا اتیک بہ, کہ دربار میں سے ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لے آؤں گا, میں لے آؤں گا. تو آپ پوچھتے تو لے آئے گا بلقیس کے تخت کو, کتنی دیر میں لائے گا؟ ٹائمنگ کیا ہے, کتنے ٹائم میں لے آئے گا؟ تو قرآن فرماتا ہے قال ان تقوم قبل ان تقوم من مقامک, بادشاہ آپ کے جگہ سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا. 40 گز لمبا چوڑا, یمن سے لانا ہے, مہینوں کی راہ ہے. لیکن کیا کہا, چند پل باقی تھے, کہا بس میں بھی لے کے آیا. سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کہا نہیں چلے گا, نہیں چلے گا. میرے اٹھنے سے پہلے کہا اتنی دیر نہیں چلے گی. پھر آپ نے دوبارہ اعلان کیا, کہا کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اٹھا لائے؟ تو قرآن فرماتا قال الذی عنده علم من الکتاب. اب وہ کھڑا ہوا جس کو کتاب کا تھوڑا علم تھا, پورا نہیں تھوڑا علم تھا. اب وہ کھڑا ہوا, کان اناتی کبھی, اے بادشاہ میں لے آؤں گا, میں لے آؤں گا. تو پھر اس سے وہی سوال ہوا کتنی دیر میں لائے گا؟ غور سن لے قرآن ہے, قال قبل ان يرتد الیک طرفک, بادشاہ آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. سبحان اللہ. اور وہ تخت لے آئے. وہ کون تھے؟ سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے زمانے کے ولی تھے جن کا نام آصف برقیہ تھا. اب ہمارے علماء فرماتے ہیں جب ان کی امت کے علماء کی طاقت کا یہ حال تھا تو غوث اعظم کی طاقت کا کیا حال؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, جشن غوث اعظم. غوث پاک کی شان ہی نرالی ہے, شان ہی نرالی ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, یہ میں نے قرآن سے آپ کو دلیل دے دیا, میرے سرکار فرماتے ہیں کہ میرے رب نے فرمایا. سرکار جو فرمائے, سرکار جو فرمائے ہے نا وہ حدیث ہے. جی اب وہ جیسا بھی میں نے نام لیا تھا نا سرکار ابو ہریرہ, انہوں نے اس طرح سے آقا نے یہ فرمایا. راوی ہے اس میں روایت ہے, لیکن وہ حدیث ڈائریکٹ میرے مصطفیٰ کہیں کہ میرے اللہ نے فرمایا. تو اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں.
یہ سب سے پاورفل ہے. ابھی کسی کو میں بتا رہا تھا، بات نکلی، کہیں میں نے کہا ادھر والے کو کہا میں نے، بڑا تو قرآن حدیث کی بات کرتا ہے نا جی، تو میں نے قرآن کس کو کہتے ہیں؟ منہ دیکھنے لگا. تو میں بتا دیتا ہوں، میں نے اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں. ہاں رسول اللہ کے کلام کو حدیث کہتے ہیں. ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے. میں نے صحیح کہا، اللہ کے کلام کو قرآن کہتے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کے کلام کو حدیث کہتے ہیں، اور اس پر خوش ہے وہ خوش. میں نے کہا سن ظالم، آگے مت بڑھ، سن. اللہ کا کلام ہو یا رسول اللہ کا کلام ہو، زبان تو میرے مصطفیٰ کی ہے. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کی زبان سے میرے آقا ہی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا. سبحان اللہ. تو قرآن کی باتیں کرتا ہے، میرے مصطفیٰ کا تو کتنا محتاج ہے. کلام دو ہے، زبان ایک ہے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو خیر، اب آقا کی یعنی یہ حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے. کیا فرماتا ہے میرا اللہ؟ ہے نا، یتقرب الی عبدی بالنوافل فکنت سمع الذی یسمع به وکنت بصره الذی یبصر به وکنت یده التي یبطش بها او كما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے آقا فرماتے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ نوافل کے ذریعہ مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں قریب تر کر لیتا ہوں، اتنا قریب کرتا ہوں کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. سبحان اللہ. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. جی، میں اس کی ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. مطلب اللہ کان، آنکھ، ہاتھ، جسم و جسمانیات سے پاک ہے. اللہ ہاتھ نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ اب اس بندے کے ہاتھ پر اللہ کی قدرت کا خصوصی جلوہ آ جاتا ہے. اب وہ آنکھ جس کو جلوہ خدا مل گیا ہو، وہ وہاں تک دیکھے گی جہاں تک عام آدمی نہیں دیکھے گا، بلکہ حال یہ ہو جائے گا دنیا کے ایک کونے پہ رہے گا اور ساری کائنات کو دیکھے گا. یہی وہ مقام ہے کہ میرے غوث پاک فرماتے ہیں، میں پوری کائنات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں جس طرح ہتھیلی پر رائی کے دانے کو دیکھا جائے. جس ہاتھ پر قدرت کے جلوے ہو جائیں، میں جھلک بتاؤں جلووں کی، میرے غوث پاک ہے. آپ کا مدرسے قادریہ ہے، آپ پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. جی، میرے غوث پاک پڑھا رہے ہیں، بچے پڑھ رہے ہیں. جی، تعلیم دے رہے ہیں، پڑھنے میں مشغول ہے بچے. ادھر حال یہ ہے کہ تاجر یعنی بزنس مین کہیے، بزنس مین اپنی بزنس کے لیے اپنا مال و اسباب لیے دوسرے ملک میں جا رہے تھے. پہلے اکثر سفر سمندر کے ذریعہ تھا، کشتی سے ان کا سفر ہو رہا تھا کہ اچانک جب کشتی نہ سمندر میں گئی تو بھنور کی شکار ہو گئی اور تھپیڑے موج اتنی تیز تھی، کشتی تو ہچکولے کھانے لگی، کشتی کا پٹ بھی ٹوٹ گیا. جب ٹوٹا تو پانی بھرنے لگا. اب جتنے مسافر تھے پریشان ہو گئے نا، لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے، الگ الگ انداز سے ان کو موت نظر آنے لگی. اپنی موت، سامان کی بربادی سب نظر آنے لگی. اس میں کوئی غوث کا دیوانہ تھا. جی جی جی، ہاں، اس میں غوث کا دیوانہ تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں، اسی دیوانے کا، ہاں جی، صدقہ کہ ماشاء اللہ آپ دیوانے ہیں. ہونا ایسے ہی چاہیے. جی جی. ہاں، وہ میں جہاں رہتا ہوں نا، تو وہ ابھی پیر سے تھوڑا سا میں نے رہائش بدل دی. تو ایک صاحب تو میرا پروگرام کراتے ہیں، تو بول وہ حضرت کو آپ سننی ہے؟ بولے ہاں حضرت سننی. ہم نے کہا اچھا، مجھے ان پر نہیں آپ پر تعجب ہو رہا. بولے حضرت مجھ کو برسوں سے جانتے ہیں، میں آپ کا پروگرام کراتا ہوں اور آپ مجھے آپ پہ تعجب ہے. ارے نادان، اگر سننی ہوگا نا تھوڑی دیر کے بعد اس کی زبان پر یا غوث یا خواجہ تو آ ہی جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ سوئے یہ سب آج کل نکالے ہوئے نا. میں نے کہا نہ رسول اللہ آیا، نہ غوث آیا، نہ خواجہ آیا.
تو کس بلا کا سننی ہے وہ؟ تو میرے پیارے یہ محبت کی نشانی ہے، جب ان کا نام آتا ہے ان کا دیوانہ مچل جاتا ہے. سبحان اللہ. اور ایسا بھی ہے جب ان کا نام وہ لیتا ہے نا تو خود تڑپ جاتا ہے نا. یہ محبت کی نشانی، یہ نشانی ہے. اور کچھ آئے نہیں ہے نا جی، یا نام آ جائے اس کی کوئی حرکت بدلے نہیں، پھر کائے کا ہے. نیازی نہیں. جی جی غوث والا. خیر ٹائم میں سمیٹنا ہے. تو وہ سب رونے لگے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی دعا کر رہا ہے، کوئی کچھ اپنے ساتھ. اس دیوانے کا اے لوگوں، اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو، مال و اسباب کی حفاظت چاہتے ہو، بس ایک ہی طریقہ ہے. کہ وہ کیا؟ کہ سب اپنا رخ ہے نا بغداد کی طرف کر لو اور کہو یا شیخ عبد القادر ادرکنا، یا شیخ عبد القادر ادرکنا. جی ڈاکیا روڈ والا رہے یا ادھر والا رہے، جب جانے لگتی ہے نا تو سمجھ میں آ جاتی ہے. تب مزار میں بھی چلے جاتے ہیں. سمجھیے آپ. اب سب نے چھوڑا اور آواز لگائی، رخ کر لیا، یا غوث ادرکنا. تو اچانک کیا ہوا؟ سب گھبرائے ہوئے تھے نا، کسی کی آنکھ بند تھی، کوئی سمجھا اب ڈوبا تب ڈوبا. کہ اچانک کیا دیکھتے ہیں؟ ایک ہاتھ نکلا اور کشتی کے نا جی وہ جو کھینچنے والا ہوتا نا، پستول بولتے ہیں، الگ الگ کیا بولتے ہیں، اس کو کوئی گھسیٹ رہا ہے اور لا کے کنارے کر دیا. کنارے کرنا، سب لوگ اچھل کے کشتی سے نیچے آئے، اپنے سامان اتارنے لگے. وہ تو ہاتھ آیا تھا وہ غائب ہو گیا. لوگوں نے مطلب سمجھ لیا کہ یہ چلیے ٹھیک ہے آئے گی بات. ادھر ان کا معاملہ تھا، غوث پاک پڑھا رہے تھے کہ پڑھاتے اور طلبہ دیکھتے نا، چونکہ جب غوث پاک پڑھاتے ہو نا، آج جیسا تھوڑا ہے. ارے بھائی وہ ساتھ میں علم بھی دے رہے ظاہری، اور ولی بھی بنا رہے، غوث و خواجہ بنا رہے. ہر کوئی ہمتن گوش ہو کے سنتا دیکھتا تھا. دیکھا طالب علم نے کہ غوث پاک کی پیشانی خشمگی ہو گئی، تیور چڑھ گیا، کیفیت بدل گئی. آپ بے چین سے لگنے لگے کہ آپ چادر اوڑے ہوئے تھے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، سردیوں کا. چادر آپ نے شال اوڑھ رکھی تھی، اچانک آپ نے اپنا ہاتھ یہاں ڈالا اور تھوڑی دیر کے بعد جب نکالا تو پانی ٹپک رہا تھا. سبحان اللہ. اسے پاک کے طالب علم تھے نا، سب سمجھ گئے. پھٹ سے انہوں نے وقت لکھ لیا، تاریخ لکھ لی، دن لکھ لیا اور لکھ کے چھوڑ دیا. مہینہ گزر گیا. جب مہینہ پورا ہو گیا تو کچھ لوگ آئے اور تحفے لے کے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یہ کیا کہا؟ حضور یہ آپ کے لیے ہم ہدیہ اور تحفہ لائے ہیں، اور سرکار ہمارا حال تو بڑا برا ہو گیا تھا اور ہماری کشتی بھنور میں پھنس گئی، کشتی کے پٹ بھی ٹوٹ گئے، ہم ڈوبنے کے قریب تھے کہ ہم نے ایک دیوانے نے کہا غوث پاک کو آواز دو. سرکار ہم نے جب آواز کیا آپ کو تو نہیں دیکھا، لیکن ایک ہاتھ آیا جو ہماری کشتی کو کھینچ لایا. سبحان اللہ. یہ میرے غوث پاک کا ہاتھ ہے. میرے آقا فرماتے نا کہ اللہ فرماتا میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے. تو غوث پاک ہے. غوث پاک کے صدقے میں ایک اور بات سنا دوں. یہ قریب کا واقعہ، قریب کا، اسی پہ بات اپنی موڑ دوں گا میں. قریب کا واقعہ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، جی بہت بڑے عالم دین، بڑی کتابیں آپ کی ہیں. اسی زمانے میں جب ان کا زمانہ تھا تو اللہ کے ولی حضرت شمس تبریز ہے، جن کو کوئی بابا بولتا ہے، کوئی اللہ کا فقیر بولتا ہے، کوئی بندے خدا بولتا ہے. بہرحال اللہ کے ولی ہے، سادی زندگی ہے. تو اتفاق ایسا ہوا، میں آپ کو کہہ چکا ہوں پہلے سفر زیادہ نہ سمندر کے ہوتے تھے، کشتیوں کے ذریعہ. اتفاق اس دن ایسا ہوا کہ مولانا جلال الدین رومی اسی کشتی میں تھے اور حضرت شمس تبریز بھی اسی کشتی میں تھے. حضرت مولانا جلال الدین رومی نے ابھی ایک کتاب لکھی تھی تازہ جو پرنٹ چھپی نہیں تھی، اس کا مسودہ جس کو آپ رف کاپی کہتے ہیں وہی تھی، ابھی چھپی نہیں تھی، تیار کیا تھا، بغل میں دبائے ہوئے تھے. کشتی چل رہی تھی. حضرت شمس تبریز نے نگاہ اٹھائی اور سارے لوگ دیکھ رہے تو اشارہ کیا، مولانا یہ کیا ہے؟ کتاب دے، بولے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے سمجھا تو بابا ہے، یہ علم ہے، بڑے فضل و کمال کے بعد یہ چیزیں حاضر ہوتی. بابا کیا جانے. تو بڑی بے اتنائی سے کہا بابا یہ وہ چیزیں جن سے تم نہیں سمجھتے. حضرت شمس تبریز چپ ہو گئے، خاموش رہے. پبلک دیکھتی رہی، کشتی والے دیکھتے رہے. یہ بابا نے کہا، انہوں نے یہ کہا.
کشتی چل رہی تیزی کے ساتھ ہاتھ بڑھایا حضرت شمس تبریز نے. یہ وہ ہاتھ بتانے لگا ہوں جس پر اللہ کی قدرت کا جلوہ ہے. اللہ کی قدرت کا جلوہ تیزی سے بڑھایا اور مولانا کے بغل سے کتاب گھسیٹی, کھینچتے ہی پانی میں ڈال دیا. پانی میں ڈالنا تھا. اب علامہ جلالدین رومی کو جلال آ گیا. کہا بابا تمہارا جب آئے تم لوگ بابا سمجھتے نہیں علم کی کیا پوزیشن, کیا حیثیت ہوتی ہے, اس کی کتنی قدر و قیمت ہے. تم نے میری کتاب ہے نا چھپی بھی نہیں, پانی میں ڈال دیا. کاغذ گل گیا ہوگا, حروف دھل گئے ہوں گے, میری ساری محنت برباد کر دی. بولنے لگے. حضرت شمس تبریز چپ ہے. کتنا بولیں گے, جب ایک آدمی چپ رہے گا نا تو بولنے والا تھک ہی جائے. جتنا بولنا تھا بول بال کے چپ ہو گئے. پبلک ساری دیکھ رہی ہے, کشتی چلتی رہی. کچھ دور جب کشتی گئی, اچانک حضرت شمس تبریز نے اپنا ہاتھ پانی میں ڈالا اور کتاب نکالی. پانی میں ڈالا اور کتاب نکالی اور مسکرا کے کہا مولانا لے لو اپنی کتاب, بڑا تم کو جلال آ رہا تھا. یہ دیکھا تو حضرت شمس تبریز کی یہ ہے نا, دیکھا تو مولانا جلالدین رومی کو پسینہ آ گیا سمندر میں, پانی میں. کہا بابا اتنا علم میں نے حاصل کیا, یہ کون سا علم ہے اور یہ کون سا پاور ہے کہ میری کتاب پانی میں جانے کے بعد نہ کاغذ گلا, نہ روشنائی دھلی اور نہ کتاب خراب ہوئی. یہ کون سی طاقت ہے. تب شمس تبریز مسکرا پڑے اور کہا مولانا یہ وہ چیز ہے جسے تم نہیں جانتے. اللہ کی قدرت کا جلوہ. تو خیر واقع ہے کہ بہت قدموں میں پڑے رہے, بڑی سفارشیں, بڑی منتیں کی, حضور مرید کر لیجئے. بڑی سفارشیں لگائے تو آپ نے مرید کیا. اور جب مرید کرنے کے بعد نظر ڈالی نا آئے تو مولانا جلالدین رومی نے لکھا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد. کہ دنیا روم کا سب سے بڑا عالم مجھ کو نہ مانتی تھی, لیکن تب میں بڑا نہیں تھا. جب شمس تبریز کا مرید بنا تب بڑا ہو گیا. سبحان اللہ. تو پتہ کیا چلا, مرید ہونے سے آدمی, جی اب آپ بولو نا, مرید ہونے سے آدمی, جی مرید ہونے سے ڈر رہے ہیں آپ, مرید ہونے سے آدمی بڑا ہوتا ہے, بخشش کا سہارا ہوتا ہے, پیر ہر جگہ کام آتا ہے, دنیا ہو یا آخرت ہو. سمجھا آپ نے؟ بس کیا ہے, ایک ہی شرط ہے, محبت سچی ہو, ہے نا جی. ابھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, جیسے ماشاءاللہ مسلک اعلی حضرت, تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کو, مطلب میں اپنے حق پر کہہ رہا ہوں, حالانکہ میں کوئی بڑی بات تو نہیں, لیکن تھوڑا سا آپ پر جو میرا حق ہے, کہ کبھی کبھی افسوس ہوتا ہے نا کہ جیسا حق چاہیے مسلک کو لوگ سمجھ نہیں پاتے. جی یہ بڑی اہم بات کر رہا ہوں. اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے, کس سے مرید ہونا چاہیے, چار شرطیں آپ نے سنا ہوگا نا, اس میں ایک شرط ہے عالم ہونا. عالم کے بغیر وہ سمجھ ہی نہیں پائے گا. لیکن آج بہتیرے لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اب سمجھ گئے آپ کیا کہہ رہا ہوں, آگے آپ سمجھیے. سمجھ نہیں پا رہے ہیں. عالم ہونا شرط, جسے اس کا سنی صحیح العقیدہ ہونا شرط ہے, اس کا سلسلہ مسلسل ہونا شرط ہے. ویسے عالم دین, ورنہ وہ جان نہیں پائے گا, سمجھ نہیں پائے گا, شیطان کا بو چک لے گا. لیکن لوگوں کی توجہ نہیں ہے. اب یہ بات آئی تو اتنا میں کہہ لوں, آپ اگر کسی کے مرید ہیں, حضور تاج الشریعہ کے آپ غلام ہیں, جی تو غلامی کا حق ادا کیجیے. غلامی کا حق ادا کرنے کا مطلب کیا, سچی محبت رکھیے. جی کیا میں نے کہا, سچی محبت رکھو, ان کی تعلیمات پر عمل کیجیے, جو انہوں نے کہا ہے نا اس پر عمل کیجیے. اگر آپ نے عمل کیا تو آپ ان کے وعدے پہ ہیں. ہاں آپ اتنا کریں, بقیہ وہ دیکھ لیں گے. بڑی بات کہے گیا میں, آپ اتنا کر لیں بقیہ وہ دیکھ لیں گے. ہاں وہ بھی بڑا پاور رکھتے ہیں, وہ بھی ہاں. یہ میں ممبر سے بتا رہا ہوں, مجھے یاد نہیں ہے کون سا میرا سفر تھا,
مکہ شریف اور مدینہ شریف کا. میں نے وہاں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یاد میں ایک محفل کی مدینہ پاک میں. وہ تو مجھے ہوٹل آج بھی یاد ہے. تو صرف وہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد کی تھی. کچھ خصوصی مطلب وہ نا سمجھے نیاز بنائی گئی ذبح وغیرہ کر کے وغیرہ وغیرہ. تو بات پرانی ہو گئی. لیکن ایک افروز نامی شخص تھے جو دبئی سے پورا گروپ لے کے آئے تھے اس میں. اب اتنی دنوں تک وہ رہے ساتھ میں. میں اکثر بیان کرتا ہوں باتیں کرتا ہوں. وہ مجھ سے حضور تاج الشریعہ کا نام سنتے رہے تو شاید ان کو کچھ لگا ہوگا. تو انہوں نے اپنے دوسرے پہچان کے لوگوں کو بلایا کہ وہ ہمارے ٹور میں یا مطلب بلڈنگ میں کیا کہا انہوں نے. ایک مفتی صاحب ہے اور حضرت کے بارے میں ایسا بولتے. باتیں میں کرتا رہتا. تو ٹائم زیادہ ہو گیا. تو وہ لوگ ساؤتھ افریقہ کے تھے. میں نے اس محفل بلایا تھا. ساؤتھ افریقہ کے تھے. اور ساؤتھ افریقہ میں تو کبھی گیا نہیں, جانتا بھی نہیں. ملاوی کوئی جگہ وہاں کے لوگ تھے. اس ٹور میں نہیں تھے, وہ تو بلائے گئے تھے. اور میں نے حضور تاج الشریعہ کا ذکر ہے نا جمیل کیا سنا. انہوں نے بعد میں کہنے لگے مجھ سے آپ جو کہہ رہے ہیں نا. تو انہوں نے کہا ہمارا پورا گھر حضور تاج الشریعہ کا مرید ہے. ہم سب لوگ ان کے غلام ہیں. ہم سب لوگ ان کے غلام ہیں. تو واقعی اب جو میں ان کی باتیں کر رہا تھا اب انہوں نے یہ سنا ہے. دل میں ذمہ داری کے ساتھ ممبر کا آپ کو نشان بتا رہا ہوں. کہا کہ ہوا ایسا میری بہن کی ہے نا ڈیلیوری نہیں ولادت کا ٹائم تھا. ہم نے ہاسپٹل میں داخل کیا اور حالت بڑی نازک ہوئی اور حالت اتنی خراب ہو گئی. ڈاکٹروں نے کہا کہ انتقال کر گئی, اسپائر ہو گئی. کہا جب ڈاکٹروں نے ڈکلیئر کر دیا, یہ مطلب متعین کر دیا, اعلان کر دیا, کہا ہمارا وہاں رونا پٹنا پڑ گیا. ہماری بہن تھی اور مطلب بڑی پیاری بہن تھی. ایسا مطلب ماں باپ سب پریشان. تو کہا اس پریشانی کے عالم میں ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا مطلب یہ مردہ ہے, ختم. کہا اس پریشانی کے عالم میں مجھے کیا سمجھ میں آیا, میں نے حضور تاج الشریعہ کو فون لگایا کہ حضور ایسا ایسا ہو گیا. تو کہا حضور تاج الشریعہ نے فرمایا نہیں, تمہاری بہن کا انتقال نہیں ہوا, نہیں انتقال ہوا. کہا حضرت نے تھوڑا خفگی سے مجھے ڈانٹا اور کہا انتقال نہیں ہوا. کہا لیکن اتنا بڑا ہاسپٹل تھا, جیسے ڈاکٹر تھے, میری ہمت نہیں ہوئی کسی سے کہوں, میں کسی سے میں کہوں کہ میرے پیر نے کہا انتقال نہیں ہوا. اور بولے ٹائم پورا ہو گیا, کچھ گھنٹے ہوتے ہیں نا باڈی لے جانے کا, لاش مطلب جو ہے میت کو لے جانے کا. کہا وہ سب انتظام ہو گیا, ایمبولینس آ گیا, یہ آ گیا, سب آ گیا. اب وہ ہاسپٹل سے نکالنے والے تھے. کہا پھر مجھے بے چینی ہوئی, میں نے پھر فون لگایا کہ حضور اب تو مطلب جو ہے نا میت گھر کو لے جانے کا. تو کہا اب حضرت نے ڈانٹ کے کہا میں نے کہا نا تمہاری بہن انتقال نہیں ہوئی, وہ زندہ ہے. تو کہا پہلی بار بھی انہوں نے کہا تھا, لیکن اب اس بار کہا تو یہ بھی انہی کی طرف سے کہ اب مجھے ہمت آ گئی. کہا مجھے ہمت آ گئی اور ڈائریکٹ میں نے ڈاکٹر کو کہا میری بہن مطلب انگلش میں بولا کہ میری بہن مطلب انتقال نہیں کہ مری نہیں, دیکھو زندہ ہے زندہ ہے. تو کہا جب میں نے کہا تو ڈاکٹر سکتے میں آ گئے اور جب انہوں نے واپس چیک کیا کہا سوری تمہاری بہن زندہ ہے. سبحان اللہ. بستی بستی کریا کریا ہم سب کی بخشش کا ذریعہ فیضان حضور تاج الشریعہ. آپ کو وجد آیا, آپ نے نعرہ لگایا. میں اس کا وہ لمحہ یاد کر رہا ہوں کہ جب یہ بتایا, اس بتانے کے بعد وہ جذبات میں آ گیا. کون وہ لڑکا ہے نا جو ملاوی کا ساؤتھ افریقہ, بڑے جلال میں اس نے کہا مفتی صاحب, ڈاکٹر نے کہا اور اس نے نیو کہا آج 20 سال کا میرا بھانجا 40 سال کی میری بہن موجود ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کون ہے؟ حضور تاج الشریعہ ہے. سبحان اللہ. جن کا دامن آپ نے پکڑا ہے, جن کا بولو. اب یہ میں کیوں کہنے لگا ہوں, یہ تو اولیوں کا ذکر ہے, میں نے ذکر کر دیا. بتانا کیا چاہتا ہوں, آپ نے 11 روز میں جو ہمارے علماء دین کا علماء ہے نا خطیبان اسلام کا جو آپ نے بیان سنا ہوگا, شاید ہے نا ہر کسی نے نہیں 2-4 نے کسی نے ضرور بتایا ہوگا
کہ غوث اعظم کے زمانے میں کسی کو بھی کہیں سے کوئی فضل، کوئی کمال، کوئی کرامت، کوئی مرتبہ ملے گا تو غوث پاک کے ہاتھوں سے ملے گا. سبحان اللہ. بے شک غوث پاک کے ہاتھوں سے. اس وقت کوئی بھی کسی کو غوثیت ملنی ہو، ولایت ملنی ہو، قطبیت ملنی ہو، جس کو جو ملنا ہو وہ غوث پاک کے ہاتھوں سے ملے گا. اب آ جائیے میرے پیارے، آپ پر، اب آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ پر کہیں سے کوئی کرم ہوگا تو وہ تاج الشریعہ کے ہاتھوں سے ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جو یہاں کا نہیں وہ وہاں کا، یہاں کا ہونا پڑے گا. سچی محبت رکھو، ہاں سچی محبت رکھو، سچی محبت رکھو. تاج الشریعہ سے مرید کیوں ہوئے؟ ان کا فضل ہے، ان کا کمال ہے. غوث پاک کی عطا سے، جسے میرے غوث پاک اپنے زمانے میں ایک تائے روزگار تھے، ہر معاملے میں منفرد تھے. حضور تاج الشریعہ اپنے زمانے میں، اپنے زمانے کے لوگوں میں ہر طرح سے ممتاز تھے. علم میں، فضل میں، کمال میں، معلومات میں، عشق میں، تصوف میں، ہے نا، بڑے اونچی منزل پہ قائم تھے. بہت سارے لوگ ہیں، میں ان کی بھول کو دور کرنا چاہتا ہوں. حضور میرے تاج الشریعہ سے کچھ لوگ اس لیے مرید ہو گئے، فلاں مرید ہو رہا تھا وہ بھی مرید ہو گئے. کسی نے خوبصورتی دیکھ کے مرید، کوئی مرید ہو گیا، کوئی بھیڑ دیکھ کے مرید ہو گیا. تو ٹھیک ہے، ہو گیا ہوگا، لیکن اب میرا سبق سنے، وہ آ گیا جیسے بھی آیا، لیکن اب آ کے سمجھ لے کہ سارا فضل، سارا کمال اور ساری برکتیں انہی کے در سے ملے گی، انہی کے در سے ملے گی. اور یقین جانے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام عطا کیا تھا، جی جی یہ مقدر والے آپ ہیں کہ آپ کو ایسا پیر ملا. ایک زمانہ آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، پہلے میں کہتا کہ لوگ کہیں گے اچھا اچھا ان کی آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. ہاں جی 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 سبحان اللہ. جی جی بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں نا، بڑی بڑی دعائیں ہوتی ہیں. جیسے دعا پہ یاد آئے، دعا کی بات کر دوں کہ ایک مرتبہ، ہاں جی بارش نہیں ہوتی. دیکھیے سرکار غوث پاک کا گھر ہی نرالا ہے نا، گھر ہی نرالا. میں بات دوسری میں کہنے جا رہا تھا، ایک بات یاد آ گئی کہ بغداد میں بارش نہیں ہوئی نا، تو ایک مرتبہ جو ہے بہت لوگ پریشان ہوئے قحط سے، پانی خشکی سے. قحط سالی کیا کال بولتے ہیں آپ، تو پریشان ہو گئے. بڑی دعائیں سمجھ میں نہیں آیا. غوث پاک کی پھوپھی تھی نا، ان کے پاس گئے اور کہا حضور آپ دعا کر دیں، مخلوق پریشان ہے. بولے میں کیا دعا کر دوں. بہرحال لوگوں کی بات سنی، آپ نے جھاڑو اٹھایا اور ہے نا دالان کو جھاڑنے لگے. جھاڑو دے دیا، اوپر کی طرف دیکھا، کہا میرے رب جھاڑو میں نے لگایا، چھڑکاؤ تو کر دے. کہنا تھا موسلا دھار بارش ہونے لگی. سبحان اللہ. بات مجھے یاد آ گئی تھی حضور تاج الشریعہ کی بات کرتے کرتے کہ حضرت باعث بستانی کو کسی نے دیکھا تھا، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو ایک نے بتایا نہ اس آنکھ کا واسطہ، سامنے ایک صاحب تھے، کہا اس آنکھ کا واسطہ اللہ تعالی نے دعا قبول کر لے. اللہ تعالی نے قبول کر لیا. تو کہا تم نے آنکھ کا واسطہ کیوں دیا بھائی؟ کہا یہ وہ آنکھیں ہیں جس نے باعث بستانی کو دیکھا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی اس کا دور آئے گا. پھر میں آپ کو دلیل کے ساتھ کہتا ہوں کہ جی جی وہ سرکار اعلی حضرت ہے نا، آپ جانتی ہیں اعلی سرکار کے بڑے بیٹے حجت الاسلام، چھوٹے بیٹے سرکار حضور مفتی اعظم ہند. جی جی حضور مفتی اعظم ہند. تو شاید آپ نے نہیں سنا، سن لیں. مدینے پاک میں گھوتے علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو قطب مدینہ کہتے ہیں، جی بڑے مشہور ہیں. پاکستان، ہندوستان کا پوری دنیا کے لوگ جانتے نہیں، پاکستان کے لوگ زیادہ اس وقت مطلب اس وقت جو بٹوارا ہوا نا، تو ان کا سمجھے علاقہ پاکستان میں چلا گیا. ان کے شہزادے علامہ ضیاء الدین مدنی یہ اعلی حضرت کے مرید اور خلیفہ، بڑا اونچا مقام. ان کے بیٹے شیخ فضل الرحمان ہیں. ان کی زندگی بڑی سنہری گزری. تو میں ذرا میرے وہاں تعلقات، اس گھر سے میرا آنا جانا، جی 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 آنا جانا، تو وہاں میں موجود تھا. بڑی خاص محفل تھی. عرب کے لوگ تھے، شیخ مالوی ہے نا، وہ مالکی علوی رحمۃ اللہ تعالی، جو وہاں کے بڑے شیخ تھے اہل سنت کے،
وہ موجود تھے، میں تھا، اور اس میں مطلب میں اسے کہنا نہیں چاہتا ہوں کسی وجہ سے میرا وہاں تھا اور لوگوں کا داخلہ نہیں تھا. بہرحال ایک نہایت ہی بوڑھے شخص نا، بوڑھے شخص تھے، مطلب ان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ مطلب جو نا یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال رنگ بھی کوئی خاص نہیں تھا، تہبند اور روپ تھے. تو کچھ لوگ ان کو بڑی عزت سے مطلب مل رہے تھے. وہ تھے بنگال کے تھے. کوئی بظاہر ایسا معاملہ نہیں تھا. تو مجھے بھی تھوڑا سا ہوا، میں نے ایک سے پوچھا تو ایک نے جواب دیا نا کہ یہ وہ شخص ہے جنہوں نے حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کی ہے. یعنی مدینے میں شیخ کے گھر، یہ میری آنکھوں کا دیکھا حال ہے کہ ان کو اس قدر سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے سرکار حضور مفتی اعظم ہند کی خدمت کی ہے. جبکہ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، بات چیت تو کوئی خاص تھی نہیں، لیکن بیٹھنے اٹھنے کے انداز سے. تو یہی مجھے یاد آئی کہ ایک زمانہ آئے گا نا کہ لوگ کہیں گے کہ ان آنکھوں نے حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہے. تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ نے 11 روزہ پروگرام کیا، آپ تشریف لائے. یقیناً غوث پاک کی بارگاہ سے ہے نا آپ کو برکتیں ملے گی، لیکن برکتیں جو ملنے کا جو ایڈریس ہے نا وہ ہمارا آپ کا نہیں ہے. جی ایڈریس کہاں کا ہے؟ جی ہاں جی، وہ ایڈریس بریلی شریف کا ہے بنام تاج الشریعہ. اب وہاں سے بٹے گا یہ میرے فلاں غلام کا، یہ میرے فلاں غلام کا، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. انہیں سب معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے نا، ان کو سب معلوم ہے کون کہاں ہے، کس حال میں ہے. تو بغداد سے آئے گا تو بریلی آئے گا، اور ان کے پتے پہ آئے گا، وہاں سے آپ کو آئے گا. پیر سے سچی محبت، پیر سے غوث پاک کی بارگاہ میں ایک مرید، ایک شخص، مرید تو نہیں کرا، ایک شخص آتا تھا اور غوث پاک کا بیان سنتا تھا، ان کا بیان سنتا تھا. جی آپ نے سنا نا کہ میرے غوث پاک کے مجمع میں 70 ہزار لوگ رہتے تھے. جی جی، یہ مائک نہ ہو تو وہاں بھی کوئی آواز نہ سنے. 70,000 اور سب برابر سنتے تھے. پوری زندگی کرامت ہے، پوری زندگی کرامت ہے. جی 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 جی، کرامت سمجھ میں نہیں آتی، معجزہ سمجھ میں نہیں آتا. سمجھ میں آ جائے تو پھر وہ معجزہ کہاں رہے گا، کرامت کہاں رہے گی. اور یہ وہابی آپ کو عقلی کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں، اور کرامت عقل میں آنے والی نہیں، معجزہ عقل میں آنے والے نہیں. بس ماننا ہے، مانے جاؤ مانے جاؤ. جی دلیلوں کے ساتھ میں بتایا کروں. مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی، یہ ہے نا، یہ مجدد ہے 12ویں صدی کے، بہت اونچا مقام ان کا بھی ہے. اکبر کا شاہی دور تھا اس کے زمانے میں، آپ پڑھے. ابھی ہمارے دوست انور بھائی ان کے بارگاہ میں جا کے آئے ہے نا، یہ پنجاب میں، یہ سرہند شریف. جی جی واقعی حضرت مجدد الف ثانی اعلیٰ سرکار سے پہلے کے ہیں. جی درود شریف پڑھنا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تو بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کے تعلق سے یہ مشہور تھا کہ غوث پاک ہے نا، تقدیر مبرم، تقدیر کی 3 قسمیں، یعنی جو نہیں ٹلنے والی، بولے غوث پاک اس کو بھی ٹال دیتے، یعنی تقدیر پلٹ دیتے. اتنے بڑے درجے پہ فائز ہے، اتنے بڑے درجے پہ مجدد ہے، سمجھا آپ نے. علم و فضل کے تائے روزگار ہیں، بہت بڑے مجدد ہیں. بادشاہی دور سے نا ٹکرا ان کا ہوا ہے. انہوں نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ غوث پاک ہے نا تقدیر یعنی مبرم کو کیسے پلٹ دیتے ہیں. لیکن خود فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے وہ مقام دے دیا تو سمجھ میں آ گیا کیسے وہ پلٹتے ہیں. سبحان اللہ. تو آپ کو کرامت سمجھنی نہیں، مانے جاؤ مانے جاؤ، تسلیم کیے جاؤ، جب اللہ چاہے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. تو بہرحال آپ سرکار غوث پاک کی محفل تھی، وہ سامنے بیٹھ کے بات سنتا تھا تو مگر سر نہیں اٹھاتا تھا، سنتا رہتا تھا، اب برابر سنتا تھا. ایک دن آپ نے اسے پوچھوایا بھائی معلوم کرو اس کو یہ آتا ہے، تو رونے لگا. کہا حضور میں فلاں کا مرید ہوں، لیکن آپ کی محفل میں جو علم و معرفت بڑھتا ہے اس لیے آتا ہوں. کہا میں جانتا ہوں تم آتے ہو. کہا پھر میرے چہرے پہ نظر نہیں ڈالتے. کہا حضور جس دن آپ کے چہرے پہ نظر ڈال دوں گا
تو ان کو چھوڑ کے آپ کا ہو جاؤں گا. اس کو اپنے پیر سے کتنی محبت تھی, اپنے پیر سے بولو کتنی محبت تھی. اور نہیں سمجھ میں اور سمجھا دوں, حضرت بصیر سے بات ختم کر دوں. حضرت محبوب الہی دلی بڑا اونچا مقام ہے. جی جی, ان کے بڑے چہتے مرید حضرت میر خسرو کو آپ نے حکم دیا کہ دلی کے نا, اب تو نئی دلی پرانی دلی چل رہی ہے نا, کہ وہاں سے جاؤ یہ کام کر کے آ جاؤ. حضرت میر خسرو نکلے اور کچھ دور گئے تو دیکھا بڑی بھیڑ ہے, راستہ جام ہے. کیوں جام ہے, کیا وجہ ہے؟ راستہ بالکل جام ہے. بڑھتے دیکھا ایک جنازہ تشریف لے جا رہا ہے. پوچھا بھئی یہ جنازہ کس کا؟ کہا تمہیں معلوم نہیں, یہ فلاں ولی کا ہے. انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر دیا تھا کہ جو میرے جنازے میں جائے گا وہ جنتی ہے, جو میرے جنازے میں جائے گا وہ جنتی ہے. تو اب بھلا کون رکتا؟ دلی کے اطراف سارے لوگ, یعنی خلق مخلوق امٹ پڑی ہے, اسی لیے بھیڑ کا. اچھا اس لیے بھیڑ ہے. جب سنا کہ جنتی ہے, وہ سامنے مکان تھا, دوڑ کے مکان میں جا کے چھپ گئے. غور سے سنیے, میر خسرو جنازہ چھوڑ کے مکان میں جا کے چھپ گئے. چھپے رہے. جب بھیڑ ختم ہو گئی, جنازہ شریف چلا گیا, راستہ صاف ہو گیا, تب یہ گئے اور اپنی ضرورت پوری کی. پھر محبوب الہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا بڑی دیر کر دیا, بہت دیر کر دیا خسرو. کہاں حضور, وہ فلاں ولی کا جنازہ جا رہا تھا, انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اعلان کر دیا تھا جو میرے جنازے میں جائے گا وہ جنتی ہے. اب جب ان کا اعلان تھا پوری مخلوق نے ٹوٹ پڑی. دلی اطراف دلی, اگناف دلی, دور سے لوگ آئے جنازہ. اچھا تو محبوب الہی فرماتا اچھا تم بھی اسی جنازے میں تھے اس لیے بھیڑ ہو, اس لیے دیر ہو گئے. کہا نہیں حضور. کہا نہیں. کہا پھر؟ کہا میں تو جنازے سے الگ ہو گیا. کہا کیوں الگ ہو گئے؟ نادان, جنت مل رہی تھی لے لیتا اور شریک ہو جاتا, الگ ہونے کا. کہا نہ حضور بالکل نہیں. کہا کیا فرق پڑتا اگر جنت مل جاتی؟ کہا حضور میر خسرو اپنے آقا کا ایسا غلام ہے, اسے جنت بھی چاہیے تو نظام الدین والی چاہیے. سبحان اللہ. تاج الشریعہ کا غلام ایسا ہو کوئی کہیں کہو, لیکن سوچے اور کہے ہم کو تو ہمارے تاج الشریعہ سے چاہیے. سبحان اللہ. ادھر ادھر نہ دیکھو, نہ ادھر ادھر کی نظر کرو. یہ آپ کے سبق میں سے جو میں آپ کو سبق دے رہا ہوں, اگر آپ کا سبق ایسا رہے گا, آپ کا حال ایسا رہے گا, تو حضور تاج الشریعہ کا پورا وعدہ آپ کے ساتھ ہے. جب ان کی یاد آئے, ان کی روح کو اصال ثواب کرو. جب ان کا عرس آئے, اپنی حیثیت کے مطابق ان کی یاد کرو, ہے نا, ان کا اصال کرو. ان کو اس طرح سے چلتے پھرتے اٹھتے موقع بموقع, ہے نا, ان کی طرف لو بھی لگاؤ, یاد بھی کرو, فاتحہ بھی پیش کرو, ان کی روح پاک کو اصال ثواب کرو. جب تم تھوڑی محنت کرو گے, ان کا کرم تمہیں اپنے دامن میں لے لے گا. جی خود ہی لاج رکھیں گے وہ جن کے کہلاتے ہیں ہم. خود ہی لاج رکھیں گے وہ جن کے کہلاتے. ہم تھوڑا الگ ہو کے میں نے گفتگو کی تاکہ جو آپ کا ہے نا, آپ کے فائدے کی بات کی, اور آپ پیری مریدی کا منشا اور اس کا مقصود, اس کی مراد. پیر کے معاملے میں جی آدمی سوچتا نہیں, عقل سمجھ یہ وہ نہیں, ورنہ پھر بھٹکتا ہی رہے گا. جی بھٹکتا ہی رہے گا. سمجھ رہے, کچھ چیزیں ایسی مانی جاتی ہیں. ہاں, میں نام تو نہیں بتاؤں گا. ایک نوجوان ہے نا, تو اس نے سوچا ہوگا کہ ہم پروگرام کریں, بس نام نہیں بتاؤں, سمجھ لیں آپ. پروگرام بنایا چند لڑکوں نے, اور کہا کہ مبارک شریف کی زیارت کریں گے اور تقریر ہو جائے گی. تقریر کے لیے انہوں نے شاید میرا نام رکھا, جو بھی بہرحال پروگرام کیا, اور گئے خوشی امام صاحب پاس. تو کہا حضور ہم لوگ ایسا انتظام کرنے والے ہیں, گھبرانا نہیں, کوئی میں نام نہیں بتاؤں گا, کل سمجھاؤں گا. تو وہ بالکل گرم ہو گئے. کیا ثبوت سرکار کے منہ مبارک ہے؟ ڈاٹا زور سے. جوان چپ ہو گیا. کیا ثبوت؟ وہ کیا ثبوت دے گا؟ پھر اس کے بعد بڑا مایوس آ کے اس سے مجھ سے کہا, میں نے بیٹا تجھے تو جواب دے نہیں پایا, جواب تو دے نہیں پایا. بولا حضرت کیا جواب ہوتا؟ میں نے کہا بیٹا جواب یہ ہوتا, اور جواب یہی تھا کہ حضرت 40 سال ہو گئے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے پڑھتے, آپ کو اپنا امام مانتے. یہ سن لے, نماز فرض ہے.
اہم الفرائض میں سے ایک اہم فرض ہے، جماعت واجب ہے۔ منہ مبارک شریف کی زیارت نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، ایک محبت کا سودا ہے۔ لیکن آپ کے پیچھے جو ہم کر رہے ہیں وہ فرض ہے، فرض اہم فرض ہے۔ 40 سال سے ہم آپ سے پیچھے پڑتے ہیں، آخر آپ پر ہمارا اعتماد ہی تو ہے نا کہ آپ کا وضو سلامت ہوگا، آپ غسل کر کے آئے ہوں گے، تو آپ کے اعتماد پر تو ہم نے اپنی نماز کر دی، اور یہ منہ مبارک کی آپ ہم سے دلیل مانگ رہے ہیں۔ افسوس صد افسوس، سمجھ رہے آپ؟ تو دلیل نہیں مانگی جاتی ہے، بس مانا جاتا ہے کہ ہے دلیل، ہے دلیل، بولو ہے دلیل، بس مانا جاتا۔ بس بات ختم کر دوں، شاید میں نے کہا بھی تھا کہ دلیل مانگتے نا میلاد شریف پر، کیوں دلیل مانگتے؟ بولے وہ لڑکے ایسا کر رہے تھے، کمر ہی لا رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ ارے میں نے کہا بھائی ہاں یہ تو ہے، نماز ہو ہے نا، مسجد ہو، کوئی بھی جہاں لوگوں کا اجتماع، لوگ اکٹھا ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو غلط بات ہو ہی جائے گی۔ سب کو دین نہیں معلوم ہے، سب کو طریقہ نہیں معلوم ہے، اور تم اس کے لیے کہتے ہو کہ میلاد ہی ناجائز ہے۔ تو ایسا کرو، اب جو ہے تم مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو، مردوں کو قبرستان میں دفن کرنا چھوڑ دو۔ بولے وہ کیوں؟ تو ارے ہم نے کہا کہ وہاں بھی جاتے ہیں سب موبائل چلاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ٹٹا مارتے ہیں، تو یہ بھی تو غلط ہے۔ تو اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس کے لیے میلاد ناجائز، میلاد چھوڑ دو۔ تو جو قبرستان میں جا کے بکواسیں کرتے ہیں نا، تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو۔ اب سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جواب جی، یہ ان کی بے تکی باتیں ہیں میرے پیارے۔ حق اور سچ جو چیزیں ہیں نا، اسے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو کرامات ہیں، بزرگان دین ہیں، پیر و مرشد ہیں، یہ سب چیزیں ماننے کی ہے، ہر جگہ دلیل نہیں، بس ہاں بھائی ہم کو بتایا گیا، ہم کو سکھایا گیا۔ انشاءاللہ وہ تو بہت بات کی بات ہے نا کہ آدمی دلیل دیتا پھرے۔ جی جی، غوث پاک کو بچہ جانا تھا نا، عیسائی نے بچہ جانا تھا نا، انہوں نے کہا کون بیت اللہ، جب مردے کو اٹھایا ہے نا تو قدموں میں گر پڑا، ابھی تک جانا نہیں تھا نا، پھر قدموں میں گر پڑا۔ تو وہ تو مقام سب کو نہیں ہوگا، ہمارا آپ کا یہی کہ ہم مانے جائیں، تسلیم کیے جائیں، دامن تھامے رکھیں، انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا۔ اخیر میں دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی اس مجلس کو، ہماری آپ کی اس کاوش کو، یہ ہمارا آپ کا آنا جانا بیٹھنا، یہاں رکنا، اللہ تعالی لمحہ بلحمہ ہمارا رکنا مولا قبول فرما لے۔ یہ جماعت رضائے مصطفیٰ والے، یہ ساجد بھائی، یہ صادق بھائی، یہ سفیان بھائی، یہ ہمارے سب ہے نا، سب لوگ نام نہیں تو معذرت ہے، یہ بیچارے محنت کر کے شوق میں ہے نا مجلس قائم کرتے، پلیٹ فارم یہ بناتے، ہم تو آتے ہیں نہیں سمجھا آپ نے، پلیٹ فارم یہ بناتے، محنت یہ کرتے ہیں۔ اللہ انہیں دونوں جہان میں اس کا صلہ عطا فرمائے، اور غوث پاک کی بھیک براہ تاج الشریعہ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔